اس کے بعد ضبط تولید، برتھ کنٹرول جس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے پیدائش کو روکنے کے تعلق سے کچھ تدبیر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر طبیب وغیرہ سے مشورے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ہمیں پتہ کر لینی ضروری ہے۔ تو صرف اطباء کی جو ہے رائے لے لینا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ اطباء میں عام طور پر تو غیر مسلم ہی ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان کے تو ہمارے فقہا اور ہمارے فقہا وغیرہ کے جو ہے اطباء یا فقہا کے نظریات کیا رہے ہیں اس سلسلے میں، برتھ کنٹرول کے سلسلے میں یعنی ضبط تولید کے سلسلے میں کیا اقوال رہے ہیں۔ اب وہاں پر یہ بات بیان کی جائے گی کہ ضبط تولید کی یعنی برتھ کنٹرول کی دو صورتیں ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پہلی صورت کیا ہے کہ وقتی ہے، وقتی طور پر یعنی ٹیمپروری ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دائمی ہے یعنی پرماننٹ ہے۔ وقتی شکل ہے اور ایک دائمی شکل ہے۔ وقتی تو ہاں، اور ایک دائمی پرماننٹ کے تو ہمیشہ کے طور پر کیا کر رہے ہیں؟ برتھ کنٹرول کر دیے یعنی تولید کو روک دیے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، یا پھر عارضی طور پر چند مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے ہم کیا کر دیے؟ برتھ کو روک دیے ہیں۔ ایک یہ شکل ہے۔ تو دونوں کے شکل کے متعلق تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنیں کہ دو شکلیں ہیں، دائمی اور وقتی، دو صورتیں ہیں ضرورتاً۔ اب بلا ضرورت ہر ایک کا حکم علیحدہ ہے۔ وقتی ضبط تولید بعض آزار شدیدہ کی وجہ سے جائز ہے۔ وقتی ضبط تولید کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پروری صرف کچھ دن کے لیے، کچھ دن یعنی مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے، زیادہ سے 2 سال کے لیے، 2 سال کے لیے ضبط تولید یعنی برتھ کنٹرول جائز ہے۔ کب؟ جبکہ اس کے لیے شرط ہے کہ آزار شدیدہ یعنی سخت سے سخت اور عذر ہے، جبھی جو ہے برتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کب؟ ایک وقت مقررہ تک، جب تک وہ عذر باقی رہے اس وقت تک ہی جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب عذر ختم ہو جائے تو برتھ کنٹرول کی اجازت نہیں ہے۔ عذر کا معنی مجبوری، کوئی مجبوری، لیکن مجبوری کیا ہو؟ مجبوری شدیدہ، سخت قسم کی مجبوری سے ہی کیا ہے وہ جائز ہے۔ مثلا سخت قسم کی مجبوری کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا جا رہا ہے کہ سخت قسم کی مجبوری میں یہ بیان کیا جا رہا ہے جیسا کہ ماں بچے کی پرورش کے لائق ہی نہیں ہے۔ ماں جو ہے بچے کی پرورش کے لائق نہیں ہے۔ لائق نہ ہونے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہے، یا پھر جو ہے وہ بار اٹھا نہیں سکتی ہے۔ حمل اور ولادت کی وجہ سے عورت کو خود ہلاکت کا خطرہ ہے کہ حمل اگر ہو جائے یا بچے کی اگر وہ ولادت ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ عورت کی جان کو خطرہ ہے، یا اس کی جسمانی اور دماغی صحت کے خراب ہونے اور کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، یا کسی وجہ سے اور کسی شدید مرض کا مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یا پھر بچہ ناقص ہونے کا اندیشہ ہو، لاغر اور کمزور ہونے کا امکان ہو، یا 2 بچوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا ہو، 2 بچوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا مقصود ہو۔ تو ان صورتوں میں جو ہے ان مجبوریوں کی وجہ سے چند ماہ جب تک عذر رہے، جب تک وہ مجبوری برقرار رہے، اس وقت تک کہ ماں جو ہے بچے کو کی تولید کے قابل نہیں تھی، حمل اٹھانے کے حمل کے قابل نہیں تھی وہ، اس کے بعد جو ہے جسمانی اور ذہنی اس کی جو ہے صلاحیت اب تک ٹھیک نہیں تھی، تو یہ عذر ختم ہونے کے بعد، یہ عذر کو ختم ہونے کے بعد اس کے بعد جائز ہے۔ لیکن جب تک یہ عذر باقی رہے، حمل کو روکنے کی تدابیر اور معالجہ یعنی علاج وغیرہ کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلا عذر شرعی، بلا عذر اب تک تو جائز ہے، لیکن مجبوریوں کے ساتھ تو جائز قرار دیا گیا آزار شدیدہ کے بنیاد پر، یہ جائز ہے علاج اور معالجہ کے ذریعے، جب تک وہ عذر باقی رہے، مجبوری باقی رہے، جب تک جائز ہے۔ لیکن بلا عذر شرعی، اب یہاں پر کوئی عذر نہیں ہے، کسی قسم کا رتی برابر بھی عذر نہیں ہے، پھر بھی برتھ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا عورت کے حسن جمال سے حسن آرائی، عورت کو حسن جمال اس کے کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ تولید کی وجہ سے ذرا جسم کے ساخت میں جو ہے کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے عام طور پر۔ تو برتھ کیا کہ تولید نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بچے تولد نہ ہونے کی وجہ سے حسن و جمال کے آراز تھی، یوں ہی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ عورت کو جوان رکھنا، یا جو ہے چھوٹا گھرانہ ہو، یا چھوٹی فیملی وغیرہ ہو، یا پھر سماجی دلچسپی کے لیے جو ہے یہ کہیں کہ بھائی مختصر لوگ ہیں، بہت شارٹ فیملی ہے، شارٹ فیملی کہے، سماجی دلچسپی کے لیے اولاد کے سلسلے کو کیا ہے منقطع کرنا، یا اقتصادی اور معیشت کی تنگی کے خوف سے، اقتصاد یعنی کہ روزی روٹی کی تنگی کے خوف سے قطع نسل کی تدبیریں کر لینا، نسل کو منقطع کرنے کی تدبیریں کر لینا، یا سرکاری ملازمت کے ختم ہونے کا یا اس میں فرق پڑنے کے قانونی ڈر ہونا کہ جو ہے اگر کئی بچے تولد ہو جائے، پیدا ہو جائیں تو سرکاری ملازمت خطرے میں پڑ جائے گی، بس اوقات یہ قانون لگا دیتے ہیں حکمراں، یا اس کے دباؤ میں آ کر
ضبط تولید اور مرد عورت کا یا اسی طرح سے مرد کا یا عورت کا آپریشن کرا لینا کے ذریعے سے، آپریشن کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے اولاد سے محرومی کی کوشش کرنا، یہ تمام صورتیں جو اوپر بیان کی گئی ہے یہ سب صورتیں حرام ہیں اور زمانہ جاہلیت کے مشابہ ہے اور رسم بد ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مذکورہ شکل کے متعلق فرما رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم، اے لوگو اپنے اولاد کو مفلسی اور ناداری کے خوف سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ آنے والا بچہ جو پیدا ہوگا وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے بھی رزق دیتے ہیں، تم کو بھی رزق دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بھوکوں مرے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ تم بھوکوں مرو گے۔ تو اللہ نے ان کے رزق کا وعدہ کر لیا ہے، تو لہٰذا اللہ کے اس وعدے پر یقین ہونی چاہیے، اللہ کے اس وعدے پر پختہ ایمان ہونی چاہیے، اللہ کے اس وعدے پر اعتماد کلی ہونی چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یقیناً اس نے اس کا انتظام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ یقیناً جو اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ ایسے راستے بناتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ اللہ اس کو رزق دیتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے وہ رزق کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، ایسی ایسی جگہوں سے اللہ ان کے لیے رزق فراہم فرما دیتا ہے۔ تو رزق اللہ نے وَمَن يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ پر توکل کرنے کے بعد ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد ہے۔ بات ہے کثرت اولاد بڑی نعمت کی چیز ہے، اس کو ختم کرنا کیا ہے؟ کفران نعمت ہے، ایک ناشکری ہے۔ حضور نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، یہ پورے ہر نکاح میں جو ہے قاضی حضرات سے سنتے ہیں، مشہور حدیث ہے تزوج الودود الولود۔ اس کے معنی پر کبھی غور نہیں کیا آپ نے؟ اس کے معنی پر غور کیجئے، اس کے معنی پر غور کیجئے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، ایسے عورت سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ اولاد جننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تو جب حدیث شریف میں ہم سنتے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور اولاد پیدا کرنے کی قوت رکھتی ہو، تو ایسی عورت سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر جو ہے ضبط تولید کر کے جو ہے اولاد کے سلسلے کو منقطع کر رہے ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے اور یہ بڑی جو ہے افسوس کی بات ہے کہ اللہ ایک نعمت کو دینا چاہ رہا ہے لیکن انسان اللہ کی نعمت کو لینا نہیں چاہ رہا ہے۔ یہ بڑی کفران نعمت کی بات ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے تو فإنی مکاثر بکم الامم، میں کثرت امت پر، میں تمام نبیوں میں، تمام امتوں میں مجھے فخر حاصل ہوگا کہ میری امت اتنی کثیر تعداد میں ہے، میری امت کی تعداد دیکھو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت زیادہ ہوگی تو میں اس پر فخر کروں گا۔ تو امت کو بڑھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ ضبط تولید کے متعلق جو کہا گیا اب تک کہ بعض صورتوں میں وقتی طور پر جائز ہے لیکن اس کے کچھ کنڈیشن بتائے گئے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے ٹیمپروری طور پر جائز ہے، اس کے کچھ عذر بتائے گئے، کچھ مجبوریاں بتائی گئی۔ جب تک وہ مجبوریاں ہیں تو درست ہے، مجبوریوں کے ختم ہونے کے بعد وہ بھی درست نہیں ہے، لیکن پرماننٹ ہمیشہ کے لیے جو ہے ضبط تولید کرنا یعنی برتھ کنٹرول کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے اور قرآن مقدس کی خلاف ورزی ہے، اللہ کی نعمت کا انکار ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نے اپنے اوقات کو عبادت کے لیے یکسو کرنے کی غرض سے خصی کرانے کی حضور سے اجازت طلب کی کہ حضور کے بارگاہ میں صحابہ اکرام آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گوشہ نشی ہونا چاہتے ہیں کہ کسی گوشے میں بیٹھ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں، یاد الہی مستغرق ہونا چاہتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری نہ ہو، کچھ یہ نہ ہو وہ نہ ہو، تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہم خصی کرا لیں۔ خصی کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہماری قوتیں شہوتیں ختم ہو جائے اور ہماری شہوت ختم ہو جائے تو پھر ہماری جو ہے ذہن منتشر نہیں ہوں گے، صرف ہمارا ذہن ایک طرف رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس سے منع فرمایا اور حضور نے اپنی مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے دیکھو کہ میں ازواج والا ہوں، بال بچے والا ہوں، میں گھر دوار بھی چلاتا ہوں اور جو ہے میں وعظ و نصیحت بھی کرتا ہوں، بازار وغیرہ میں بھی جاتا ہوں، سب کچھ ہے میرے پاس بھی، میں تمام چیزوں کا کرتا ہوں، میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، میں نے شادی بیاہ میں نے کیا ہے، عبادت بھی میں کرتا ہوں، رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ روزے بھی رکھتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری زندگی کو دیکھو، تم سب آئے یہاں پر اس لیے کہ خصی کرا لو، تاکہ حضور نے فرمایا کہ مجھے دیکھو کہ تمام چیزوں کو میں کر رہا ہوں،
تو صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ وہ اما خصاء الآدمی حرام، کہ انسان کا جو ہے خصی ہو جانا، آدمی کا خصی ہو جانا، مرد آدمی کا خصی ہو جانا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور نسل انسانی کو بالکل ختم کر دینا یہ حرام ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اسقاط حمل کے متعلق، کہ حمل کو ساقط کرنے کے متعلق جو پیٹ میں جو بچے تولد ہوتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، تو اس کو گرانے کے متعلق جو مسئلہ بیان کیا جائے گا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو ذہن نشیں رہیں۔ اسقاط کے حمل میں دو صورتیں ہیں، ایک حمل کو گرانا یعنی بچے میں جان پیدا ہونے کے بعد، ایک جان پیدا ہونے سے پہلے، ہر ایک کا حکم الگ ہے۔ یعنی بعد نفخ الروح قبل نفخ الروح، یعنی روح کے پیدا ہونے کے بعد، روح کے پیدا ہونے سے پہلے، یہ دو صورتیں ہیں اس کی، اور دونوں صورتوں کا حکم علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کہ اسقاط حمل یعنی بچے کے جو پیٹ میں ضائع کر دیا جائے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہے کہ روح کے پھونکنے سے کے بعد یا روح کے پھونکنے سے پہلے ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ روح کتنے دنوں میں پھونکا جاتا ہے۔ تو حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک جو ہے وہ مادہ منویہ اسی طرح سے اپنی حالت پہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد جو ہے وہ جو ہے گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد جو ہے پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، یعنی اس میں جو ہے اعضاء بن جاتے ہیں۔ تو یہ 40 دن 3 مرحلوں میں آپ نے فرمایا کہ 40 دن تک مادہ منویہ اسی طرح رہتا ہے، پھر اس کے بعد ایک خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ تو پہلے مادہ منویہ اپنی حالت میں ہے، پھر گوشت کا خون کا لوتھڑا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا، یہ 3 چیزیں، اور یہ تینوں چیزوں کی تبدیلی کب ہوتی ہے؟ 40 دن میں۔ 40 دن کا مطلب یہ ہوگا 120 دن، 120 دن کا مطلب ہوا 4 مہینے۔ تو 4 مہینے سے پہلے اور 4 مہینوں کے بعد، 4 مہینے میں بچے کو روح پھونک دی جاتی ہے، بچے کے اعضاء بن جاتے ہیں، بچے کا سر بھی بن جاتا ہے، بچے کا پیر بھی بن جاتا ہے، بچے کی آنکھیں بن جاتی ہے، اور گویا کہ پورے اعضاء بن جاتے ہیں، چھوٹے سے شکل میں تمام اعضاء جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کی تقدیر بھی لکھ دی جاتی ہے۔ طویل حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کی تقدیر وغیرہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ 120 دن یعنی 4 مہینے کے بعد سب کچھ اس کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو 120 دن یعنی 4 مہینے سے پہلے اگر اسقاط حمل کرنا ہے تو اس کی شکل الگ ہے، 4 مہینے کے بعد اسقاط حمل ہے تو اس کی شکل الگ ہے۔ استقرار حمل یعنی 4 مہینہ 120 دن کے بعد حمل میں روح پیدا ہو جاتی ہے، اتنے دنوں میں بچے کے ہاتھ، پیر، انگلیاں اور بال وغیرہ تمام اعضاء مکمل طور پر بن جاتے ہیں۔ گویا یہ بھی کیا ہے؟ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ایک زندہ نفس تو ہے، لیکن اس دنیائے آب و گل میں آ چکا ہے اور مادر رحم میں پڑا ہے۔ اس کا اسقاط خواہ آپریشن کے ذریعے ہو یا پھر جو ہے کسی آلے کے ذریعے ہو یا کاٹنے کے شکل میں ہو، دواؤں اور گولیوں کے زور سے ہو، یہ سب جو ہے قتل نفس ہے اور نفس کشی میں داخل ہے۔ آیت کریمہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے اولاد کو تنگ دستی اور مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو میں داخل ہے۔ اس لیے فقہاء نے بالاتفاق اس صورت میں اسقاط حمل کو ناجائز و حرام کر دیا ہے۔ یعنی روح کے پھونکنے کے بعد یعنی 40 یعنی 120 دن اور 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے۔ روح پھونکنے کے بعد تمام اعضاء اس کے بن جاتے ہیں، تو تمام اعضاء بن جاتے ہیں روح پھونکنے کے بعد 4 مہینے کے بعد 120 دن کے بعد کسی بھی شکل میں کسی بھی حالت میں بچے کو ساقط کرنا، بچے کو ماں کے حمل کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ قتل نفس میں داخل ہے اور نفس کشی میں داخل ہے، ایک جان کو مارنے میں داخل ہے۔ یہ سب کے سب صورتیں حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا البتہ بچہ اگر پیٹ میں مر گیا ہے، ماں زندہ ہے، تو مردہ بچہ پیٹ میں رہنے سے ماں کی زندگی کو خطرہ ہے، تو پھر جو ہے بچے کو کیا ہے؟ کاٹ کر نکالنا جائز ہے۔ یا اس کے جو ہے برعکس حاملہ عورت مر گئی اور بچہ پیٹ میں زندہ ہے، تو اس صورت میں عورت کے پیٹ کے بائیں جانب چیر کر نکالنا جائز ہے۔ اب یہاں پر جو ہے مسئلہ بیان کیا یوں جا رہا ہے کہ اگر بچہ پیٹ ہی میں مر گیا تو ایک الگ سی شکل ہے، لیکن بچہ اگر زندہ ہے تو کسی بھی شکل میں اس کو اسقاط نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے روح پھونکنے کے بعد۔ لیکن اگر بچہ پیٹ میں مر چکا ہے اور ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے، تو پھر جو ہے یہاں پر بچے کو نکالیں گے پیٹ سے۔ اس کی شکل یہ ہوگی کہ بچے کو کاٹ کر کے نکالیں گے یا پھر کچھ دوسرے ذرائع جو ہیں اس کے وہ ذرائع سے نکالیں گے اس کو۔ برعکس حاملہ عورت مر گئی،
اس کے برعکس اگر حاملہ عورت مر چکی ہے تو بچہ پیٹ میں زندہ ہے، اس کے برعکس یہ ہے کہ حاملہ عورت مر گئی لیکن بچہ جو ہے پیٹ میں زندہ ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس عورت کے پیٹ کے بائیں جانب چیر کر نکالا جائے، یعنی آپریشن کے ذریعے سے نکالا جائے گا بچے کو۔ اگر ماں کا انتقال ہو چکا ہے، بچے کے ماں کا اگر انتقال ہو چکا ہے تو بچے کو پیٹ چیر کر کے نکالا جائے گا، آپریشن کے ذریعے سے نکالا جائے گا۔ وہاں پر ماں کے ساتھ ساتھ جو ہے دفن کر دینا یہ بچے کو جائز نہیں ہے، بچے کو ہر حال میں نکالا جائے جبکہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو اور ماں کا انتقال ہو چکا ہو۔ اگر بچہ پیٹ میں زندہ ہے، ولادت نہ ہونے کی وجہ سے حاملہ پریشان ہے، اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، بچہ بھی زندہ ہے اور ماں کو بھی پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ اب اس سے پہلے جو ہے دو صورتیں تھیں کہ کہیں ایسا تھا کہ بچہ مر گیا ماں زندہ ہے، اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ماں کا انتقال ہو گیا بچہ زندہ ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ بچہ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے اور ولادت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا حاملہ عورت پریشان ہے۔ تو علامہ شامی کا فتویٰ ہے کہ اس صورت میں بھی بچے کو کاٹ کر نکالنا درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ بچے کو کاٹ کر نکالا جائے، کیونکہ کاٹ کر نکالنے کی وجہ سے تو پھر اس زندگی کو خطرہ ہے، ایک نفس کو مار ڈالنا ہوا، کیونکہ بچے کی وجہ سے ماں کی موت یقینی نہیں، احتمالی ہے، لہذا شک کی بنا پر ایک زندہ نفس کا قتل کرنا درست نہیں ہو سکتا، اس لیے آپریشن وغیرہ کے ذریعے دونوں کی زندگی کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ماں بھی اگر زندہ ہے، بچہ بھی پیٹ میں زندہ ہے اور تولد نہ ہونے کی وجہ سے ماں پریشان ہو رہی ہے، بچہ جو ہے تولد نہ ہونے کی وجہ سے ماں پریشان ہو رہی ہے، تو کہا گیا ہے یہاں پر کہ جو ہے آپریشن وغیرہ کے ذریعے سے تدبیریں کیا جائے کہ کسی طرح سے کیا کیا جائے، دونوں کی زندگی کو بچا لیا جائے، دونوں کی زندگی کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، ولادت کی عام مدت یعنی 9 ماہ پورے ہونے میں کافی دیر ہے، 9 ماہ ہونے میں کافی دیر ہے، حمل کی وجہ سے عورت بے حد پریشان ہے، تو بچے کے اسقاط کیے بغیر آپریشن وغیرہ کے ذریعے سے کسی بھی طرح سے دونوں کی زندگی کو بچانا ممکن نہ ہو تو مسلمان حاذق اور طبیب ماہر سے تشخیص کر لے، اسقاط سے ماں کی زندگی بچ سکتی ہے تو استحسان اسقاط کی اجازت ہو جائے گی، لیکن کیونکہ ماں کی زندگی موجود اور مشاہد ہے، اب اس کے بعد جو ہے ماں کی زندگی کو جو ہے یہاں پر خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ اگر بچے کو باہر نہ نکالا جائے تو پھر جو ہے ماں کی موت یقینی ہے، اب پیٹ میں کیا ہے بچہ زندہ ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ دونوں کی زندگی کو بچانے کی کوشش کیا جائے۔ لیکن یہاں پر جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ اگر ماں کی موت یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے اور بچہ جو ہے تولد بھی نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں پر کہا گیا کہ کسی مسلمان حاذق طبیب سے یا ماہر ڈاکٹر سے جو ہے مشورہ لیا جائے۔ اب یہاں پر اگر ایک بات یہ ہے کہ ماہر طبیب اگر یہ کہے کہ بھئی بچے کو ہم بچا نہیں سکتے، البتہ ماں کی زندگی کو بچایا جائے گا، تو اگر طبیب اگر یہ کہہ دے کہ بچے کو ہم نہیں بچا سکتے، ماں کی زندگی کو بچ سکتی ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، اس عورت کی زندگی یعنی ماں کی زندگی کو بچایا جائے گا، بچے کی زندگی کو نہیں بچایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی زندگی کیا ابھی یقینی نہیں ہے، ماں کی زندگی کیا ہے یہاں پر یقینی ہے، اور ماں کی زندگی کیا ہے موجود ہے اور مشاہد ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدے کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن بچے کی جو زندگی ہے وہ مظنون ہے، مظنون یعنی گمان ہے کہ بچہ زندہ ہوگا، اور جو ہے یہاں پر گمان ہے، تو نیز جو ہے موت کے مقابل میں ماں کی موت کا ضرر بڑھا ہوا ہے، تو بچے کی موت اور ماں کی موت کو دونوں کو اگر تقابل کیا جائے تو ماں کی موت کا ضرر، ماں کی موت مرنے کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے بنسبت کس کے؟ بچے کے موت سے۔ تو اسی لیے یہاں پر مسئلہ بیان کیا گیا ہے، مسئلہ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر بے حد پریشان ہو عورت تو جو ہے اسقاط کے ذریعے سے یعنی جو ہے طبیب ماہر یا ماہر طبیب سے جو ہے مشورہ لیا جائے اور اس کے بعد وہ کہیں جو صورت کہیں وہ صورت سے اس پر عمل کیا جائے۔ یہاں پر اگر بچے کی زندگی کو نہیں بچا سکتے تو صرف ماں کی زندگی کو بچانا اس کے لیے لازم ہے۔ پھر اس کے بعد اسقاط، جو 2 صورتیں بیان کی گئی تھی اسقاط کی، کہ ایک روح کے پھونکنے کے بعد اور روح کے پھونکنے سے پہلے۔ اب تک جو بیان کیا گیا تھا وہ روح کے پھونکنے کے بعد تھا، لیکن اب جو بات بیان کی جائے گی وہ روح کے پھونکنے سے پہلے ہے۔ تو نفخ روح سے قبل یعنی استقرار حمل کے بعد 4 ماہ سے قبل اسقاط کے متعلق علماء کے آراء مختلف ہیں، بعض علماء نے مطلقاً جائز قرار دیا ہے، بعض علماء نے مطلقاً جائز قرار دیا ہے، مگر حنفیہ نے مطلقاً نہیں، حنفیہ نے کہا ہے کہ مطلق طور پر نفخ روح سے پہلے یعنی روح کے پھونکنے سے قبل کسی بھی طور میں کسی بھی شکل میں مطلق طور پر جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو اسقاط کیا جائے، بلکہ صرف بعض آزار شدیدہ سخت مجبوری کی وجہ سے ہی جائز قرار دیا ہے، مثلا حاملہ کی جان کو خطرہ ہو، دماغی و جسمانی صحت کے متاثر ہونے کا اندیشہ
اندیشہ ہو یا اس قدر معذور ہو کہ بچے کی پرورش کرنے کی وجہ سے جو ہے بچے کی پرورش کی اہل نہ ہو، تو یہ صورتوں میں جو ہے نا اجازت دی گئی ہے، وہ بھی سخت مجبوری کی وجہ سے، آزار شدیدہ کی وجہ سے، کیونکہ اس طور پر کہ اس طرح سے جو ہے جنین کے خلقی نقص ہے، جسمانی اعتبار سے عدم اعتدال یا خطرناک موروثی امراض وغیرہ کا خطرہ ہو تو اسقاط جائز ہوگا، ورنہ اقتصادی اور معاشی تنگی کے خوف سے یا عورت کے حسن جمال کو قائم رکھنے کے لیے اسقاط کرنا مطلق طور پر جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ روح کے پھونکے جانے سے پہلے جو اسقاط کا جو حکم ہے، حمل کو جو گرانے کا جو حکم ہے، اس کے متعلق کچھ تخفیف ہے، لیکن روح کے پھونکنے کے بعد کوئی تخفیف نہیں ہے، اس کے متعلق کوئی گنجائش نہیں ہے۔ روح کے پھونکے جانے سے پہلے کچھ گنجائشیں نکلتی ہیں، لیکن عذر کی وجہ سے، وہ بھی عذر کے ساتھ ساتھ، وہ بھی مجبوری کے ساتھ ساتھ، وہ بھی کچھ کنڈیشن کے ساتھ ساتھ، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ روح نہ پھونکی جائے، یعنی روح نہ پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے اسقاط کے متعلق کچھ عذر کی بنیاد پر جائز ہے، لیکن جو ہے اگر عذر نہ ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ احناف نے کہا کہ عذر شدیدہ یعنی سخت قسم کے عذر ہے تو ہی جائز ہے، ورنہ سخت عذر ہے روح کے پھونکے جانے سے پہلے یعنی 4 مہینے سے پہلے اگر اسقاط کرنا ہے تو سخت قسم کے کچھ مجبوریاں ہیں تو ہی جو ہے اسقاط کا حکم ہے، ورنہ اس کے لیے متعلق کوئی اس میں جو ہے کوئی اس میں تخفیف نہیں ہے۔ البتہ حمل کو گرانا، اس کی 2 شکلیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی شکل تو ہے روح کے پھونکے جانے کے بعد، یعنی 4 مہینے کے بعد، ایک شکل ہے 4 مہینے سے پہلے 4 مہینے کے بعد کوئی شکل نہیں ہے اس کو گرانے کے لیے، لیکن 4 مہینے سے پہلے جو ہے نا 4 مہینے سے پہلے اگر ماں کو سخت قسم کی تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے یا پھر کچھ بیماریوں کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے کچھ تخفیف ہے، اس کے لیے کچھ اجازت دی گئی ہے، ورنہ اقتصادی تنگی، معیشت کی تنگی کی وجہ سے یا جو ہے مفلسی کے خوف سے یا عورت کے حسن جمال کو قائم اور حسن آرائی کی وجہ سے یا جو ہے اس کے جوانی کو قائم رکھنے کی وجہ سے یا اعضاء کو جو ہے نا اسی طرح سے بحال رکھنے کی وجہ سے اسقاط کرا دینا، ولادت نہ چاہنا یا اسقاط کرانا یہ مطلق طور پر جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس میں زمرے میں شامل ہوں گے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولاد کو جو ہے مفلسی اور تنگی کے خوف سے قتل نہ کرو، یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایک نفس کو مار ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو آج کے مسائل میں یہ بیان کیا گیا کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے نا زوجین کس طرح سے پہلی مرتبہ ملاقات کس طرح سے ہو اور ان کے معاملات کس طرح سے ہو، اس کے متعلق چند مسائل اس کے پیش نظر بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو مذہبی مسائل بیان کیے گئے تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دے، ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔